بنانے والے نے سب دینے کے لیے ہی بنایا ہے۔ تم لینے کی جستجو قائم رکھنا، اپنی طاقت پر انحصار نہ کرنا بلکہ طاقت دینے والے پر یقین رکھنا، پھر اپنی کوششوں پر بھروسہ کرنا۔ ہم شوق شہادت کے خاطر اب راہ خدا میں پھرتے ہیں، قرآن کو لگا کر سینے سے ہم راہ وفا پر چلتے ہیں۔ ہمارا رب وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اپنی سوچ کو مثبت رکھے، دنیا آپ کو کیا نام دیتی ہے اس کے بارے میں نہ سوچے، کیونکہ دنیا صرف کہنے کی طاقت رکھتی ہے، کرنے کی نہیں۔ کامیابی نے ناکامی سے پوچھا، تمہیں انسان کیسے حاصل کرتا ہے؟ ناکامی نے کہا، جب تمہارے حصول کی خاطر وہ اپنی رب کو بھول جاتا ہے۔ جہاں تک آپ کے بس میں ہو خود کوشش کرے، جو چیز آپ کے بس میں نہیں اے رب کریم پر چھوڑ دے اور اپنی کوشش اور توکل سب کے پھل کے لیے رب سے امید رکھے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہے لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک بندے نے عالم سے پوچھا، دجال کے ماتھے پر تو کافر لکھا ہوگا، تو کیسے ممکن ہے کوئی مسلمان اس کی پیروی کرنے لگ جائے؟ تو عالم نے جواب دیا، سگریٹ کے ڈبے پر صاف صاف لکھا ہوتا ہے، تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے اور کینسر کا سبب ہے، کیا اور لوگ اور مسلمان صاف صاف لکھا پڑھ کر نہیں پیتے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، گناہوں کی سزائیں ہیں خفیہ کی خفیہ اور ظاہری کی ظاہری۔ ایمان کے ساتھ ایک جھوپڑی میں رہنا کفر کے ساتھ محل میں رہنے سے بہتر ہے۔ کسی کو کچھ دینا ہو تو چاند کی چاندنی دو، پھولوں کی خوشبو دو، اپنی روح کا سکون دو، اپنے دل کی دھڑکن دو، یہ سب وہی دے سکتا ہے جو سچے جذبات رکھتا ہو اور وہ یہ جانتا ہے سب کیسے دے۔ قدرت نے آپ کی تخلیق میں کسی کی نقل نہیں کی، آپ بھی کسی سے موازنہ کرنے کے بجائے اپنی فطرت استعمال کریں۔ حضرت علی نے فرمایا، جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ ادب کا درجہ محبت سے بڑا ہے۔ عورت کے ہاتھ میں کتاب ایک باشعور نسل کی ضمانت ہے۔ وہ میری ہر مشکل کو دور کرتا ہے، آخر وہ میرا رب جو ہے۔ اٹھا کے ہاتھ خدا سے بس مانگی ہے یہی دعا، نصیب ہو خوشیاں آپ کو، آپ خوش رہے سدا۔ دو صفات اپنے اندر پیدا کر لے، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کرنے سے بڑا انتقام نہیں۔ جو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے دل کو منور کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے اور اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اب بندہ چاہے مجھ پر کم درود بھیجے یا زیادہ بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ تمہارے غم بڑھ جائے تو تم ان غموں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ دوسروں کے گناہوں کو شمار کرنا چھوڑیے کیونکہ اس کے لیے فرشتے مقرر کیے جا چکے ہیں، اپنے اعمال پر نظر ڈالیے کیونکہ اس کے لیے فرشتے بھی مقرر ہیں اور آپ کو جواب بھی لازمی دینا ہے۔ نصیحت وہیں پر کرو جہاں نفع کی کوئی صورت ہو، ہر کسی پر اپنا وقت ضائع مت کرو۔ ہمیشہ اس وقت بولے جب آپ کو احساس ہو آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ جو اپنی گفتگو میں سچ بولتا ہے اس کی خوش اخلاقی میں اضافہ ہوتا ہے، زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہے۔ بصیرت اور تقویٰ انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ایسی بات پر شکر ادا کرے جس پر صبر کرنا مشکل ہو۔
دنیا میں کہیں بھی 100% رزلٹ نہیں ملتی، اس لیے اپنے آپ سے بھی 100% کی امید نہ رکھنا، ورنہ مایوس اور پریشان ہو جاؤ گے۔ بس اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہنا۔ تمہارا اللہ رحمان رحیم ہے، تمہارا نبی رحمت للعالمین ہے، تو تم بھی ایک دوسرے پر شفقت اور رحم کرنے والے بن جاؤ۔ اگر سورج کی طرح چمکنا اور دنیا کے لیے فائدہ مند ہونا ہے تو پھر سورج کی طرح وقت کا پابند اور مستقل مزاج میں ہونا بھی پڑے گا۔ جسے یہ خوف لگا رہتا ہے مجھ سے نعمتیں چھن نہ جائے، تو وہ یہ سوچے کہ مجھے جو سکھ پہنچ رہا ہے اللہ کی طرف سے پہنچ رہا ہے اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں دینا چاہے گا۔ مسلمان ہونے کے لیے علم کیوں ضروری ہے؟ اگر اس کے پاس علم نہ ہوگا تو اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ مسلمان کے گھر میں تو پیدا ہوا ہوگا لیکن اسے ایمان کا پتہ نہ ہوگا، اور جب تک ایمان نہ ہو تب تک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ علم کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت ہی علم کے بارے میں نازل ہوئی۔ جن کی نیت صاف ہو وہ دھوکہ تو کھا سکتے ہیں لیکن ذلیل نہیں ہوں گے، جبکہ جو نیت کے پلید ہیں وہ چالاکیاں تو کر سکتے ہیں مگر عزت نہیں پا سکتے۔ انسان کا اصل سرمایہ اس کی سوچ ہے، اسی سے وہ خوش رہتا ہے، اسی سے وہ پریشان ہوتا ہے، اسی سے وہ ایمان قبول کرتا ہے، اسی سے وہ کفر کے اندھیروں میں گرتا ہے، اسی سے وہ ترقی کرتا ہے، اسی سے وہ تنزلی کا شکار ہوتا ہے۔ اگر گناہ کا کوئی گواہ نہ ہو تو توبہ تنہائی میں ہونی چاہیے۔ اگر گناہ پوری قوم کے سامنے سرزد ہو تو توبہ بھی پوری قوم کے سامنے ہونی چاہیے۔ شکر کا یہی تقاضا ہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ہو اور ہمارے قلب اطمینان سے لبریز ہوں۔ وقت کے لامحدود خزانوں سے ہمیں چند محدود ایام ملتے ہیں، ہم اس وقت کو زندگی کہتے ہیں۔ سوچنا اور ہر وقت سوچنا ہلاکت ہے۔ کمزور انسان کی نفرت ہی طاقتور کے لیے خوف ہے، یہ خوف طاقت کی موت ہے۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونا چاہے۔ نیکیاں کما کر جنت میں جاؤ تاکہ تمہیں ہمیشہ کی آزادی مل جائے۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے مگر کسی کسی کو تربیت روک لیتی ہے۔ اگر آپ کسی کی کمی کی وجہ سے اس سے اچھائی لینا چھوڑ دیتے ہیں تو نقصان آپ کا ہو، اس کا نہیں۔ انسان کے کچھ ساتھی بھی ہیں اور کچھ دشمن بھی، لیکن اسے اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی جنگ خود لڑنی پڑے گی۔ تم بہت قیمتی ہو، اپنا بہت خیال رکھنا۔ لوگوں کی پرواہ نہیں کرو، جو صحیح ہے وہ کرو۔ اپنے بچوں کو دین سکھا دے، باقی سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا۔ سکون قلب آسائشوں کے حصول سے نہیں، اصلاح ایمان سے حاصل ہوگا۔ جب آپ لوگوں میں کچھ بانٹنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ سب سے زیادہ وہ چیز آپ کو ہی دیتا ہے۔ اب آپ پر ہے، چاہے آپ خیر بانٹیں یا شر، خوشیاں بانٹیں یا نفرتیں، محبتیں بانٹیں یا بغض، بے سکونی بانٹیں یا راحتیں۔ اللہ کا وعدہ ہے جو خرچ کریں گے وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ اب خرچ صرف مال نہیں ہوتا، وقت بھی ہوتا ہے، جذبات بھی ہوتے ہیں، صلاحیتیں بھی ہوتی ہے، علم بھی ہوتا ہے۔ رجب اور شعبان رمضان کی تیاری کے مہینے۔ رجب کاشت کرنے کا مہینہ، شعبان پانی دینے کا مہینہ، رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ۔ اور جو شخص ماہ رجب اور شعبان سے رمضان کی تیاری میں لگ جائے وہی رمضان مبارک کی برکات سے مکمل مستفید ہو سکتا ہے۔ بچپن کی وہ نماز یاد کرو جب اگرچہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تھا لیکن یہ یقین تھا اللہ سب دعائیں سنتا ہے۔ بس وہی معصوم لیکن پختہ یقین اب بھی رکھو، دیکھنا تمہاری ہر دعا قبولیت تک پہنچ جائے گی۔ زندگی کو آسان بنائیے، کسی کی یاد آ رہی ہے تو فون کر لیجئے، ملنا چاہتے ہیں تو مدعو کر لیجئے، غلط فہمی ہو دور کرنا چاہتے ہیں تو وضاحت کر دیجئے، کوئی سوال دل میں ہے تو پوچھ لیجئے، کوئی بات نہ سمجھ ہو تو بتا دیجئے، انا کو دور چھوڑیے اور اپنوں کو پاس لائیے، کوئی معافی مانگے تو ضرور معاف کر دیجئے۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے جو دعا آپ نے مانگی ہے۔
جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا انشاءاللہ۔ یا رب، جسے چاہے نوازے، کوئی کمی نہیں تیرے خزانوں میں، کسی کو عطا کرے زمیں پہ، کسی کا درجہ بڑھائے آسمانوں میں۔ انسان نفس کی قید میں جکڑا جیسے قیدی ہے، زندانوں میں التجا ہے، توفیق عمل لکھ دے ہمارے اعمال ناموں میں۔ درد تو صرف وہی دیتے ہیں جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیا کرتے ہیں۔ مشکل یا ناممکن کچھ نہیں ہوتا، رب تعالیٰ سب آسان کر دیتا ہے۔ کفر ان نعمت اور اسراف سے بندہ خود اپنی تباہی کا سامان کر لیتا ہے۔